بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. رجب کا اپنا ایک معراج، ایک پیک، ایک بلندی جو کہ ولادت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اس ولادت پر میں آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے اس نقطے کی جانب اپنے جوانوں کو خاص طور پر مخاطب قرار دوں گی کہ کوئی یہ سوال نہ کرے، کوئی یہ نہ پوچھے کہ کیوں مولود کعبہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے، کیا راز ہے، کیا سیکرٹ ہے، کیوں مظہر العجائب علی ابن ابی طالب کی آمد ہی معجزوں سے بھری ہوئی ہے. ایک معجزہ نہیں، کئی معجزات. اس کا جواب قرآن سورہ رعد آیت نمبر 43 کچھ اس انداز سے دے رہی ہے کہ وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافر کہتے رہتے ہیں کہ تو نبی نہیں ہے، تو ان کو جواب دے دو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ میری رسالت کے لیے سب سے بہترین گواہ اللہ، اور اللہ کے بعد وہ ہے جس کے پاس علم الکتاب امیر المؤمنین علیہ السلام. جب رب نے یہ چاہا کہ معجزہ رسالت، آیت رسالت، رسول اللہ کا یاور، رسول اللہ کا حامی و ناصر و مددگار و نفس رسول کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے، تو اپنے گھر سے، بیت اللہ سے اس عظیم نور کی آمد کا انتظام کیا کہ ولادت ایسے مقام پر ہو رہی ہے جہاں پہلے نہ کسی کی ہوئی اور نہ ہی بعد میں کسی کی ہوگی. اس صفت میں مولود کعبہ ہونے میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام وحدہ لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے. کوئی نہ کہے کہ حکیم یا حکیم بن حزام کی بھی وہاں ولادت ہوئی. اگر بالفرض آپ کہتے کسی کی ہوئی تو ولادت ہوئی، اگر آپ نے فرض کر لیا، جو کہ محال ہے. جیسے ہم فرض کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور اللہ ہے تو فساد ہو جائے گا. خدا نے بھی قرآن میں یہ فرض تو کیا ہے نا، یہ فرض کیا جاتا ہے، تو وہ عام ولادت ہوگی. یہاں ایک معجزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ولادت ہو رہی ہے کعبے میں، نہیں، بلکہ انداز اتنا عجیب ہے. یہ ولادت کیسے ہوئی، کس انداز سے ہوئی، کہاں ہوئی، اور اس ولادت کے ہونے میں کتنے سارے معجزے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یوں سن لیں کہ پدر والد امام علی علیہ السلام جناب ابو طالب، جن پر ہماری جانیں قربان ہو، جب آپ سے آ کر جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے نا کہ میں جناب آمنہ کے پاس تھی اور میں نے دیکھا کتنا نورانی مولود پروردگار عالم نے جناب آمنہ کو دیا کہ ان کے آنے سے کیا معجزے، کیا نور زمین سے آسمان تک پھیلتا چلا گیا. جب یہ خوشخبریاں، یہ معجزے جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کو دیتی ہیں، تو جناب ابو طالب مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں انتظری سبتا فانی ابشرک بمثلہ. آیت اللہ بہجت کی زبان سے میں نے خود سنا کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ یہ کلام، یہ پیشن گوئی ولادت امیر المؤمنین کے بارے میں جو جناب ابو طالب نے دی، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. ابھی ولادت نہیں ہوئی، 30 سال پہلے. کیا کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب؟ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد صبر کرو، انتظار کرو 30 سال. سبتا کیوں؟ کیونکہ 30 سال بعد میں تجھے بشارت دیتا ہوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ایک ایسا نور تیری گود میں اترے گا جو مثل رسول، جو نفس رسول، جو ہو بہو رسول اللہ کی طرح ہوگا، ہر صفت، ہر کمال میں سوائے نبوت اور رسالت کے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہاں کلام ابو طالب میں ہی کتنی عظیم کرامات اور معجزات پائے جاتے ہیں کہ آپ نے کہا 30 سال، یعنی پہلا بچہ عام طور پر کچھ سالوں میں ہو جاتے ہیں، 10 سال میں 3 بچے 4 بچے ہو سکتے ہیں. یہ 30 سال کیوں کہا؟ جناب ابو طالب جانتے تھے کہ پہلا
طالب ہوگا، دوسرا جعفر ہوگا، تیسرا عقیل ہوگا، چوتھا علی ہوگا، ہر بچے کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہوگا۔ سنی اور شیعہ تمام کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہر فرزند کے درمیان 10 سال کا فاصلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین صرف مادر علی نہیں ہیں، ان کا مقام کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ 3 معصومین، وہ بھی عام معصومین نہیں، خاص الخاص جو ستون ہیں، پلرز ہیں اسلام کے لیے، جو مثلث، جو ٹرائنگل، جو اتنا اہم، جو اصل دین ہے، رسول اللہ، ولی اللہ امام علی اور فاطمہ الزہرا ولیۃ اللہ، ان تینوں کی ماں کا کردار جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے انجام دیا، اور یوں آپ نے رخ کیا کعبہ کی جانب۔ کیسے رخ کیا؟ بعض روایات میں لکھا ہے کہ آواز، ندا آ رہی ہے جناب ابو طالب کو بھی، حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی، کہ جاؤ کعبہ کی جانب جاؤ، یہ وحی الہی ہے، یہ فرشتوں کا الہام ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے دعوت ہے، ہدایت ہے، جو جناب فاطمہ بنت اسد کو اس وقت کعبہ کی جانب لے کر جا رہی ہے، اور جناب عباس بن عبد المطلب اور ایک گروہ بنی ہاشم کا اور عبد العزہ کا سب بیت اللہ کے ارد گرد، وہ پبلک جگہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کے پردے کو تھام کر ایسی ایک زبردست دعا کی۔ یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ کیا توحیدی خاندان ہے یہ، خاندان علی ابن ابی طالب، کہ جناب فاطمہ بنت اسد ام اسد اللہ فرماتی ہے کہ پروردگارا تو جانتا ہے میں مکمل ایمان رکھتی ہوں تمام انبیاء پر، تمام کتب آسمانی پر، اور میرے جد جناب ابراہیم خلیل الرحمن پر، اور اس پر جس نے اس گھر کی تعمیر کی جناب ابراہیم، تو واسطہ دیری بار الہا، تجھے واسطہ ہے حضرت ابراہیم کا اور اس مولود کا جو میرے شکم میں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس مولود نے تیرا حجت بننا ہے، حجت اللہ ہے، جو میرا ہمدم ہے، جو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، میرے لیے وضع حمل کو آسان فرما دے۔ یہاں دعا ختم ہوئی، جناب عباس اور ابن قزیب جیسی شخصیات جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو منظر کسی اور نے نہ دیکھا، کہ کعبہ نے ایک نرالے انداز سے اپنے وجود کو، اپنے سینے کو چاک کر کے جناب فاطمہ بنت اسد ام علی کو اپنے دامن میں لبیک، اور اس طرح سے استقبال کیا، جو استقبال نہایت یونیک اور بے مثال، کہ اس انداز سے جناب فاطمہ بنت اسد سیکنڈز میں غائب ہو گئی۔ وہ دروازہ نہیں، وہ دیوار ہے جس نے کہا آ جاؤ، اور آ کر لے لیا اور دوبارہ بند ہو گیا۔ یہاں پر جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ حیران ہو گئے۔ جناب عباس اور دوسرے لوگوں نے کچھ خواتین کو بلا کر کہا، ارے بیچاری خاتون، وہ تو عام نگاہ سے دیکھ رہے، اکیلی ہے، کوئی ساتھ بھی نہیں تھا، یہ کیسے بچے کو جنے گی؟ کچھ خواتین کو لے کر گئے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ دروازہ بھی معجزے سے نہیں کھل رہا، اور وہ دیوار تو یقیناً نہیں کھل رہی۔ اچھا جی، کاش یہ کچھ گھنٹے میں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، اپنی نئی نسل کو ضرور بتائیں کہ ایک دن گزر گیا، پورا اہل مکہ تمام لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کہاں ہے فاطمہ بنت اسد، ابو طالب کا فرزند کس طرح سے پیدا ہو رہا ہے، کون آنے والا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام، اتنا انتظام۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ جب دن گزرتے گئے، سب نے ایک جملہ کہنا شروع کر دیا، ان ذالک امر من امر اللہ۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا امر ہے، کیونکہ امیر المؤمنین آنے والے، کیونکہ اولی الامر آنے والے، اس میں اب ہم نے کوئی دخالت نہیں دینی۔ یہاں کوئی عام نجس خاتون نہیں جا سکتی، کیونکہ اسلام سے پہلے کا وقت ہے، اکثر بت پرست لوگ ہیں، وہ ہاتھ لگائے، وہ قابلہ دائی بنے اور مدد کرے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد کیا دیکھتی ہیں کہ جناب حوا، سارا، آسیہ، ام موسیٰ، ام عیسیٰ، باری باری سب جنت سے بیبیاں آ کر کیسے سلام کرنی، السلام علیکی یا ولیت اللہ،
دیکھیے کیا معرفت ہے، معرفت ہمیں نہیں ہے، ہم نے مادر علی کو اپنے درمیان مظلوم رکھا ہے، جس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ مظلومہ ہیں، ان کی ہم وہ معرفت نہیں رکھتے، اسی طرح مادر علی کا بھی یہی حال ہے کہ معرفت رکھتی ہیں تو جناب مریم جو بہشت کی سیدہ ہے، جنت کی سیدہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکی یا ولیۃ اللہ، اے ولی خدا، اے ولی خدا کی ماں جو خود بھی ولیہ ہے، اور پھر سب نے امیر المؤمنین علیہ السلام پر سلام کیا، انبیاء تشریف لائے، اور نہ جانے ان 3 دنوں میں کتنے معجزے یک بعد دیگری جو ہے وہ دنیا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ جناب فاطمہ بنت اسد مولود کعبہ کو لے کر 4تھا دن جب شروع ہوتا ہے تو پھر معجزہ ہے، دروازہ نہیں بلکہ دیوار دروازہ بن جاتی ہے اور اعجاز کے ساتھ کھلتی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد باہر آتی ہے اور پورا شہر منتظر ہے اس عجیب حقیقت میں۔ یہ معجزہ ہے مولا علی کا وجود، آپ کی ولادت، اور اس کو کیا لکھا ہے حاکم نیشاپوری نے، حاکم نیشاپوری کی کتاب جنہیں امام المحدثین کہتے ہیں کہ امام فی الحدیث، حدیث میں وہ امام ہے، جس عظمت اور قوت کے ساتھ صحیح بخاری دلیل ہے، سند ہے اہل سنت کے لیے، کسی بھی اعتبار سے حاکم نیشاپوری کی احادیث جو ہے وہ رد نہیں کی جا سکتی، اسی قوت کے ساتھ جس قوت کے ساتھ صحیح مسلم و بخاری سند بنتی ہے، یہ حدیث بھی سند بنتی ہے کہ حاکم نیشاپوری نے لکھا تواترت الاخبار ولادت امیر المؤمنین مولود کعبہ، کہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اس پر متواتر احادیث اہل سنت کی کتابوں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ بہت زیادہ احادیث ہیں، یہاں تک کہ سب نے اس بات کو مانا کہ مولا علی دامن حضرت فاطمہ بنت اسد میں، اور آپ باہر تشریف لاتی ہیں، اور عربوں میں یہ رسم ہے کہ جب بچہ نوزاد جب طفل دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایسی شخصیت کی گود میں دیتے جو شجاع ہو، تاکہ پہلی بار آنکھ کھولے تو سب سے شجاع، سب سے غیرت مند شخص کو دیکھے اور اس کے اندر شجاعت آئے۔ اور کچھ لوگوں نے چاہا، ابو جہل جیسے لوگوں نے، کہ وہ مولا علی کو لے لے، کیونکہ سب چاہ رہے تھے اس معجزے کو اپنی گود میں لے، تو روایت کے الفاظ ہے کہ مولا نے ایک ایسی ضربت آنکھیں بند کر کے ماری کہ اس ضربت کے نشان جو ہے ید اللہ کے ید کے نشان اس شخص کے چہرے پر تا آخر عمر باقی رہے، اور آپ کی آنکھ اسی طرح بند ہے یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ پہنچے، یعنی آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی اور دیدار رسول اللہ کیا، اور پھر یوں روایات میں لکھا ہے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ مؤمنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یہاں مولا علی قرآن کی تلاوت فرماتے، وہاں نبی جواب میں فرماتے کہ ہاں اے علی، اے میری جان، اے میرے نفس، تیری ہی وجہ سے مؤمنین اور اہل ایمان کو فلاح ملے گا، رستگاری ملے گی، کامیاب ہوں گے۔ قرآن میں جتنی بار یا ایہا الذین آمنوا آیا ہے، در حقیقت وہ اشارہ ہے کل ایمان، مؤمنوں کے حقیقی امیر اور امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ آئیے ہم بھی اس جشن کو اپنے پورے وجود کے ساتھ منائیں، اور خاص طور پر اس ماہ رجب میں جہاں ولادت مولود کعبہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ مولود کعبے کا ہے، بیت اللہ کا ہے، اس نے آ کر ان تمام بتوں کو توڑنا ہے، ان تمام گندگیوں کو ختم کرنا ہے جو تطہیر اور توحید کے گھر کے ساتھ مناسب نہیں۔ آئے ہم اپنے دلوں سے بھی بت شکن امیر المؤمنین کا واسطہ دے کر اپنے دلوں سے ان بتوں کو توڑ ڈالیں، وہ دل
جو اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر میں کہتی ہوں بار الہ تیرے گھر میں تیرے سوا سب ہے اور تو ہی نہیں ہے، بحق امیر المؤمنین اس گھر میں اللہ آباد ہو جائے۔ اور جس طرح مولود کعبہ جن کی ولادت کعبے میں ہوئی، شہادت بھی بیت اللہ میں ہوئی، بے کعبے ولادت بے مسجد شہادت، ایسی ہماری قسمت جاگی ہوئی۔ اللہ کرے ہمیں بھی سجدوں سے محبت ہو، ہماری عبادتوں میں وہ مٹھاس وہ لذت ہمیں عنایت فرما کہ ہماری شباہت اپنے آقا اپنے مولا امیر المؤمنین مولود کعبہ علیہ السلام سے دن بدن بڑھتی چلی جائے۔ اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔